اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجد کیوں بنائی جائے گی؟ اپنا گھر بنانے سے پہلے یہ مسجد کیوں بنائی جائے گی؟ کیا وہاں سامان بھی رکھا جائے گا، یا میٹنگ وغیرہ کی جائے گی، یا کوئی پروگرام کیا جائے گا، یا گمشدہ چیزوں کا اعلان وہاں کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود ہی جواب کلام مجید کے اندر دیا ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اے لوگو، اے انسانوں سنو، ان المساجد للہ، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ جتنی بھی مساجد ہیں اے لوگوں، اس میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اس جگہ ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا گھر صرف اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کا خیال، اللہ کا اظہار کرنے کے لیے وہ گھر بنانا چاہیے۔ یعنی اگر کسی مسلم آبادی میں اللہ کا گھر نہ ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت اس جگہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا مقصد یہی تھا کہ جہاں کہیں بھی میرا ارادہ ہو کہ میں وہاں بستی بناؤں تو سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر سب سے پہلے کر لوں۔ یعنی مسجد کی تعمیر کا مقصد کیوں ہونا چاہیے؟ ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر بستیوں میں کیوں ہونی چاہیے ایک مسجد؟ تاکہ ان المساجد للہ، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کا مکان ہوتا ہے، اور وہ گھر جسے اپنے آما جگہ ہم بناتے ہیں، جس کو ہم اپنی آما جگہ کے لیے بناتے ہیں، وہ خود تو رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے جسے مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس مسجد میں کسی بھی طرح کی کوئی فضول گفتگو نہ ہو، کسی بھی طرح کی بیکار کی گفتگو نہ ہو، کسی بھی طرح کی کسی کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، میٹنگ نہ ہو، کسی گمشدہ چیزوں کے اعلان نہ ہو، بلکہ اس میں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے مسجد ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس سے ایک اور بات سامنے آ جائے گی کہ اگر کسی گاؤں میں مسجد ہوتی ہے، کسی گاؤں میں اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس مسجد سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، آنا جانا اس کا ہوتے رہتا ہے، تو اس سے ایک ایمان کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ تو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ مسجد کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گا، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا تو مسجد نہیں آئے گا۔ تو گھر بنانے کے ساتھ، بستی بنانے کے ساتھ ایک مسجد اس لیے ہونی چاہیے تاکہ اس بات کی شہادہ ہو جائے، اس بات کی گواہی ہو جائے کہ بندہ جو انسان مسجد سے تعلق رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، وہ یقینی اور کما حق اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ حدیث اس طرح وان سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يعتد المسجد فاشهد له بالایمان قال اللہ تعالیٰ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید راوی حدیث ہے، یعنی بہت کٹھور اور بہت ہی مضبوط راوی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد کے تعلق سے اور مسجد سے جو لگاؤ رکھتے ہیں، مسجد سے جو دلچسپی رکھتے ہیں، مسجد سے اپنا لو لگائے رکھتے ہیں، مسجد اور لو لگانے والے انسان کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اذا رأیتم الرجل یعتد المسجد، اے انسانوں جب تم کسی بندہ کو، کسی بھی شخص کو تم مسجد میں آنا جانا ہو رہا ہو، کوئی شخص آنا جانا کر رہا ہے، آنا جانا اگر اس کا لگا ہوا رہتا ہے تو فَأَشْهَدُ لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس شخص کو مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ یہی مومن ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس بات کی گواہی دے دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم مسجد سے تعلق رکھیں گے، مسجد کی صاف صفائی میں اگر اپنا ہاتھ بٹائیں گے، مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ لیں گے، اور مسجد کی تعمیر میں جو اپنی رقم خرچہ کریں گے، اور اگر کام میں جو اپنا ہاتھ بٹائیں گے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کما حق اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور کوئی بھی
بندہ اگر مسجد جس گاؤں میں بنی ہوئی ہے مسجد تعمیر ہو چکی ہے یا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور کوئی انسان مسجد سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتا ہے، کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، کوئی حصہ نہیں لیتا ہے، تو سمجھ لینا کہ اس کے دل پر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نے کوئی جگہ نہیں بنا پایا ہے، ایمان نہیں ہے، مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات سامنے یہ ہوتی ہے، ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کسی انسان سے مسجد کے تعلق سے اگر مدد کی گوہار لگائی جائے یا مدد کی طرف بلائے جائے اور اگر مسجد کی تعمیر کے حصہ میں حصہ نہیں لیتا ہے اور مسجد کے بنانے میں حصہ نہیں لیتا ہے یا مسجد میں آنا جانا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا ہے، مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان مسجد سے لو لگائے رہتا ہے تو وہ کما حق اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ مومن ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ سے ہم لگ لگائیں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور یہی نہیں، جو بھی انسان مسجد میں آتے جاتے رہتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، ہر انسان نفس کے عالم میں ہوں گے، ہر انسان کی یہی سوچ ہوگی، انسان تمنا کریں گے ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، ہر انسان جو نفس کے عالم میں ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول کے تعلق سے بھی حدیث ہے کہ وہ بھی نفس کے عالم میں ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال کیسے ہوں گے۔ ایسی گھڑی میں، ایسے موقع پر جب چٹیل میدان ہوں گے، سایہ نام کی کوئی چیز اس وقت نہیں ہوگی، اس وقت ایک سایہ ہوگا اور اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہوگا۔ اس عرش کے سائے میں اس ایک بندے کو بھی حصہ ملے گا، اس جگہ دی جائے گی جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے، مسجد سے اپنا دل لگائے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جو ہے میدان محشر میں ایک سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان یہی سوچ رہا ہوگا کہ مجھے ایک سایہ مل جائے جس سے میں اپنا دل کو ٹھنڈا کروں، اپنا دل ٹھنڈا کروں، یا پیاس بجھا سکوں یا آرام کے سانس میں لے سکوں۔ اس وقت کوئی سایہ ان کو دکھائی نہیں دے گا، کوئی سایہ اسے نظر نہیں آئے گی، صرف ایک سایہ انہیں دکھائی دے گا، وہ عرش کے نیچے کا سایہ ہوگا اور وہ سایے میں مخصوص اور محدود لوگ ہی ان کو جگہ دی جائے گی، اور ان میں سے ایک وہ بھی بندہ ہوگا جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے، مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے یا مسجد کی کسی بھی طرح کے کام میں وہ حصہ لیتا ہے۔ اس وقت اس شخص کو بھی، اس انسان کو بھی اس عرش کے نیچے سایہ میں جو جگہ دی جائے گی۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ مسجد کی۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ فی الجنت مثلہ۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عفان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے تھے یا لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، اس وقت میں نے سنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات بھی نکل رہی تھی کہ جو بھی انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے گھر بناتا ہے، من بنا مسجدن، جو اللہ رب العالمین کے لیے مسجد بناتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے ایک گھر بنائے گا، ایک گھر بنا دے گا۔ مسجد کے کام میں اگر ہم حصہ لیتے ہیں یا مسجد کی کہیں تعمیر ہو رہی ہے ہم ہاتھ بٹا دیتے ہیں، یہ ہماری انسلٹی نہیں ہے، بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ اس نبی نے بھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے کندھوں سے بھی مسجد کے بنانے میں حصہ لیے تھے، مسجد کے کاموں کے لیے اپنے سروں اور کندھوں سے جو ہے پتھر ڈھو کر لے جایا کرتے تھے۔
یہ ہماری بے عزتی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، گیٹ کے کام میں کیسے حصہ لیں گے، مستری کے کام میں یا لیبر وغیرہ کے کام میں حصہ کیوں لیں گے؟ یہ ہماری جو ہے نا سمجھداری ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ بے عزتی ہوگی، انسلٹی ہو جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کو آپ نے جو ہے تعامل نہیں کیا ہے، مانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں کون لوگ حصہ لیتے ہیں، یا مسجد سے کون لوگ لگاؤ رکھتے ہیں، مسجد کی صاف صفائی میں کون حصہ لیتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب پہلے سنیں، پہلے بتائیں کہ مسجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، صرف اس میں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ہی کی بندگی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت، کسی اور کا پکارا اور گہوارا اس میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ جو ہے جب بھی مسجد میں آئیں گے اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کریں گے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے، چغلی، کسی کی غیبت، کسی لڑائی جھگڑائی کی میٹنگ، اس میں کسی بھی طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، صرف صرف اللہ رب العالمین سے لگاتے ہیں تو فوراً مسجد میں آئیں، اللہ رب العالمین سے ہم کلام کریں گے، باتیں کریں گے۔ تو پہلی بات معلوم یہ ہوئی کہ یہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم کہیں بستی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہر مسلمان کی تمنا، ارادہ یہی ہونی چاہیے کہ اس بستی میں، اس قریہ میں، اس گاؤں میں سب سے پہلے ایک چھوٹی ہی مسجد کیوں نہ ہو، سب سے پہلے ہم مسجد بنائیں۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی، تیسری بات کہ اگر ہم مسجد بناتے ہیں اور مسجد کے کام میں حصہ لیتے ہیں، یا مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، یا تو مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم پکا اور سچا مومن ہے، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کر رہا ہے۔ اور اگر مسجد سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری جو ہے اس میں بدنصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناخوش ہے، اللہ رب العالمین ہم سے محبت ہی نہیں کر رہا ہے، محبت نہیں کر رہا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر دنیا میں ہم مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مسجد کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جس وقت کوئی گھر نہیں ہوگا، کوئی مکان نہیں ہوگا، اس جگہ میں جو ہے، اس جنت میں جو ہے، اس بندے کے لیے ایک گھر بنا دیا جائے گا، ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ جب اتنی ساری فضیلتیں ہیں تو بنانے والا کون ہوگا؟ کون شخص یہ مسجد کو بنائے گا؟ بنانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ بہت ہی پاک جگہ ہے، بہت ہی بہترین جگہ ہے، اور دنیا کے اندر سب سے محبوب جگہ ہے، سب سے پسندیدہ ہے، سب سے پاک جگہ ہے۔ اور اس پاک جگہ میں گھر کون بنائے گا؟ کون خوش نصیب ہے؟ کون خوش نصیب ہے کہ گھر بنانے والا ہوگا؟ کون بد نصیب ہوگا جو اس کام میں حصہ نہیں لے گا، یا مسجد کے کام میں حصہ نہیں لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کا بنانے والا وہی لوگ ہوتے ہیں، یا وہی ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو مسجد سے اس کو لگاؤ کیا ہوگا، کیا تعلق ہوگا، کیا وہ جانے گا کہ مسجد ہے کیا چیز؟ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے انسان کے دل میں میرے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے، والیوم الآخر، اور جینے مرنے کے بارے میں یا یوم آخرت کے اوپر جو ایمان رکھتا ہو، ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ 5 چیز بتائی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، یوم آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ شخص جو ہے پنجگانہ نماز پڑھنے والا ہو، وَآتَى الزَّكَاةَ، اگر اللہ رب العالمین نے اسے مال دیا ہو، دولت اگر انہیں ملی ہے تو اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ خرچ کرنے والا بھی ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے، کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اس کا ڈر اور اس کا خوف صرف اللہ رب العالمین کے اوپر
ڈیلیور ہوتا ہے، کسی انسان سے وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو انعام دے رہا ہے، اس کو سوغات دی جا رہی ہے۔ فَأُولَئِكَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ تو قریب ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو ہدایت یافتہ میں شمار کیا جائے گا، یا ہدایت انہی کو ملنے والی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کو آباد کرنا، مسجد بنانا، مسجد میں آنا جانا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تیسری چیز نماز بھی پڑھتا ہے، چوتھی چیز وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ اگر یہ 5 خصوصیات اگر ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ مسجد کے کام میں ہمیشہ حصہ لے گا، مسجد کی طرف آتے جاتے رہے گا۔ اور اگر ان کے برعکس سے ہو جائیں گے تو وہ کبھی مسجد سے لگاؤ نہیں رکھے گا۔ اور یاد رکھیے مسجد کون لوگ آباد نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرک کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی جو بھی انسان اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، یہ بھی تو شرک ہے۔ اگر کہیں اذان ہو رہی ہے اور انسان کی سوچ یہی ہے کہ چلیے اس وقت ہم نہیں پڑھیں گے، آئندہ ہم پڑھ لیں گے، تو گویا اس نے اپنے نفس کو مانا، نفس کو خیال کیا اور نفس کی بات کی وجہ سے وہ مسجد کی طرف نہیں آیا، تو گویا اپنے نفس کو اپنے معبود بنا لیا، اپنے من کو جو معبود بنا لیا، اپنا ارادہ کو جو ہے اللہ رب العالمین کے اوپر فوکس دے دیا، تو اس نے اپنے اوپر شرک کر لیا ہے، نفس پر شرک کر لیا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا ہے، بندگی نہیں کرتا ہے، یا اذان ہوتی ہے یا نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، مسجد کی طرف آنے کے لیے اذان دی جاتی ہے تو وہ مسجد کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، یا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن سنتے ہی وہ بھاگ جاتا ہے، وہ اس کا من میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو وقت میں اللہ کی بندگی میں لگاؤں گا یا اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید کی تلاوت میں لگاؤں گا یا سننے میں لگاؤں گا، وہ وقت اگر کہیں میں اپنے تجارت میں جو لگا دوں، کاروباروں میں لگا دوں گا تو کچھ نہ کچھ ہمیں منافع ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ مل جائے گا۔ سمجھ لیجیے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے معبود جو ہے خواہشات نفسانی کو بنا لیا ہے، ارادہ کو جو ہے اللہ رب العالمین کے اوپر فوقیت دے دیا ہے، اللہ سے بڑا مان لیا ہے۔ نماز کے لیے اذان دی گئی ہے لیکن ارادہ کی وجہ سے وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کسی مشرک کے لیے جو اپنے من کو مانتا ہے اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اس شخص کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے گھر بنائے، اس بات سے کہ وہ اپنے اوپر گواہی دے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر جو ہے کفر کی دلیل خود ہی پیش کرے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک حبطت اعمالہم، ایسے ہی لوگوں کے اعمال دنیا ہی میں برباد ہو جائیں گے، وفی النار ہم خالدون، دنیا میں تو اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اگر نماز کے علاوہ صدقہ و خیرات تو ضرور کرتے ہوں گے یا اولاد کی تعلیم تو ضرور دیتے ہوں گے، اس کا ثواب کچھ نہ ملے گا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے، وفی النار ہم خالدون، اور جب وہ مر جائیں گے دنیا سے کوچ کر جائیں گے اور ان کی باڈی کو جو ہے قبر میں رکھ دی جائے گی، منکر نکر آئیں گے، اس کا سلسلہ جو ہے کام شروع ہو جائے گا، وفی النار ہم خالدون، وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دنیا کے اندر اعمال جو کرتے ہیں اگر غلط کرتے ہیں تو غلط نتیجہ بھگتنے کے بعد جو ہے سزا ملنے کے بعد جو اسے جنت دی جائے گی، لیکن جو خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، شرک کیا، اللہ کہتا کہ میں مشرک کو کبھی نہیں بخشوں گا، کبھی موت نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا،
اس کے علاوہ اگر دنیا کے اندر انسان جو بھی خطا لے کر آئے، جو بھی گناہ لے کر آئے، جو بھی غلطی کر کے لے کر آئے، اگر میری مشیت ہوگی، میری چاہت ہوگی، میرا ارادہ ہوگا، اگر میں چاہوں گا، میں اس بندے کو اگر پسند کروں گا تو معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن جو بھی انسان شرک کیا ہے یا اپنی خواہشات سے نفسانی کی پیروی کی ہے تو ایسے شخص کو کبھی بھی میں معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، آذان کے لیے نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے اور آذان سن کر ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم مسجد کی طرف چل کر آئیں، لیکن ہم مسجد کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی شخص ایسا کرتا ہے، کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حبطت اعمالہم، تو ایسے ہی اس شخص کا جو عمل برباد ہو جائیں گے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم میں ہی رہیں گے، جہنم سے نکالے ہی نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے مسجد میں آنا جانا، مسجد کی تعمیر یہ مسلمان کی شان میں شامل ہے۔ اگر کوئی مسلمان مسجد میں نہیں آتا جاتا